اہل السنت والجماعت علماء دیوبند کی ایک مشہور و معروف معیاری دینی، تعلیمی، تبلیغی، اصلاحی، فلاحی، رفاہی درسگاہ جامعہ فاروقیہ شجاباد ضلع ملتان پنجاب پاکستان کے سالانہ اجتماع میں شرکت ہم سب کے لیے باعث سعادت ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے ہماری بخشش، مغفرت اور نجات کا سبب اور باعث بھی بنا دیں۔ میں شکر گزار ہوں وفاق المدارس العربیہ پاکستان جنوبی پنجاب کے ناظم ممتاز عالم دین جامعہ فاروقیہ شجاباد کے محتمم حضرت مولانا زبیر احمد تو آواز نہیں جائے گی، زور لگانا پڑے گا، صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، برادر مکرم حضرت مولانا مفتی محمد طیب صاحب، ادارے کے تمام اساتذہ کرام، مجلس منتظمہ کا جنہوں نے اس مبارک تقریب میں مجھے شرکت کی دعوت دے کر اس سعادت میں شریک کیا۔ پروگرام کے مطابق میرا بیان آخر میں تھا، لیکن میں نے حضرت مولانا زبیر احمد صدیقی صاحب دامت برکاتہم سے درخواست کی کہ میں بعد مغرب حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح میرے راحت کا خیال کرتے ہوئے میری درخواست کو قبول فرمایا، اس پر بھی ان کا شکر گزار ہوں۔ علماء کرام کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، ان کے بیانات آپ سنیں گے اور پھر انشاءاللہ ابھی اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح بخاری شریف کی آخری حدیث مبارکہ کا درس بھی ہوگا۔ مجھے اس وقت میں چند باتیں جو عرض کرنی ہے، اس کا عنوان ہے اخلاص و للہیت۔ جو کام بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے، اللہ کی خوشی کے لیے کیا جائے، مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو، وہ کام ہمیشہ رہتا ہے، اسی کام کو دوام اور استحکام اور قرار حاصل ہوتا ہے۔ اور جو کام کسی دنیاوی غرض اور لالچ کے لیے ہو، شہرت، ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے ہو، کسی کے مقابلے کے لیے ہو، کسی ذاتی مفاد کے لیے ہو، وہ کام ہمیشہ نہیں رہا کرتا، وہ بہت جلد ختم ہو جاتا ہے، اس میں کوئی طاقت نہیں ہوتی، وہ بہت کمزور ہوتا ہے۔ اللہ سب سے بڑے ہیں، صبح و شام ہمارے کان بھی سنتے ہیں، ہماری زبان بھی ادا کرتی ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ سب سے بڑے ہیں، تو جب اللہ سب سے بڑے ہیں تو جو کام اللہ کے لیے ہو وہ کام بھی سب سے بڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے جو کام اللہ کے لیے نہ ہو اس کام کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے
جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کے خلاف فیصلہ کیا جائے گا ان میں ایک قاری قرآن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میدان معاشر میں اس کو اپنے انعامات یاد دلائیں گے اور فرمائیں گے بتا تو نے میری ان نعمتوں کا کیا شکر ادا کیا۔ وہ کہے گا اللہ میں نے اپنی ساری زندگی تیرے کلام پاک قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے میں وقف کر دی، میں قرآن پڑھتا پڑھاتا رہا، یہ میں نے تیری نعمتوں کا شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذبتا، تو نے جھوٹ بولا، دنیا میں تیرا جھوٹ چل گیا، یہاں نہیں چل سکتا، تو ہمیں راضی کرنے کے لیے قرآن پڑھتا اور پڑھاتا نہیں تھا، بلکہ اس لیے قرآن پڑھتا پڑھاتا تھا تاکہ لوگ تیری تعریف کریں، تیری شہرت ہو، تجھے بہت بڑا قاری کہا جائے، اور تجھے اپنی نیت کا بدلہ مل گیا، دنیا میں تیری شہرت ہوئی، لوگ تجھے بڑا قاری کہنے لگے، تیری تعریف کرتے رہے، تو تجھے جو تیرا ارادہ تھا وہ پورا ہو گیا، آخرت کے لیے تو نے نہیں کیا، حکم ہوگا فرشتوں اس کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دو، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر ایک شخص کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد دلا کر پوچھیں گے تو نے کیا شکر ادا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے تیری نعمتوں کا شکر یہ ادا کیا کہ میں نے اپنی جان تیرے نام پر لٹا دی، میں نے اپنی جان قربان کر دی اور میں شہید ہو گیا اور تیرے راستے میں گردن کٹوا دی۔ اللہ فرمائیں گے کذبتا، تو نے بھی جھوٹ بولا، تو جہاد میں اس لیے نہیں گیا تھا تاکہ دین اونچا ہو، اعلاء کلمت اللہ تیرا مقصد نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ دیکھنے والے تجھے مجاہد کہیں، تجھے بہادر کہیں، تجھے غازی کہیں، اور یہ تیری تعریف ہو گئی، تجھے اپنی نیت کا بدلہ دنیا میں مل گیا، تو نے ہماری رضا کے لیے یہ نہیں کیا، فرشتوں کو حکم ہوگا اسے بھی اوندے منہ جہنم میں ڈال دو، اسے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر ایک سخی کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلا کر فرمائیں گے بتا تو نے میری نعمتوں کا کیا شکر ادا کیا؟ وہ کہے گا اللہ تو نے مجھے مال دیا، تو نے مجھے دولت دی، میں اس کو تیرے نام پر غریبوں میں لٹاتا رہا، صدقہ خیرات کرتا رہا، یتیموں محتاجوں مسکینوں بیواؤں پر خرچ کرتا رہا، ہسپتال بنواتا رہا، میں لوگوں کو کی امداد کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذبتا، تو نے بھی جھوٹ بولا، دنیا میں تیرا جھوٹ چلا، آج آخرت میں نہیں چل سکتا، تیری نیت ہمیں راضی کرنا نہیں تھا بلکہ شہرت تھی، تعریف تھی، تاکہ لوگ تجھے بڑا مالدار کہیں، تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، لوگ تجھے فیاض کہیں، تجھے بھی اپنی نیت کا بدلہ مل گیا، آج آخرت میں تیرے اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، حکم ہوگا اس کو بھی اوندے منہ جہنم میں ڈال دو، اسے بھی اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آپ نے دیکھا قرآن کی خدمت، قرآن کی تلاوت و قرات، اللہ کے راستے میں شہادت، غریبوں پر خرچ، صدقہ خیرات و سخاوت، یہ کتنی بڑی نیکیاں اور عبادتیں ہیں، لیکن اگر نیت اللہ کی رضا کی نہیں ہے تو یہ بجائے فائدے کے نقصان کا سبب بن گئے، جنت میں لے جانے کی بجائے جہنم میں لے گئیں اور جہنم میں جانے کا سبب بن گئیں۔ وجہ اس کی کیا تھی کہ اس کا مقصد شہرت تھا، دکھلاوا تھا، ذاتی اغراض تھی، اپنی تعریف تھی، اور اللہ کی رضا مقصود نہیں تھی۔ اگر اللہ کی رضا نہ ہو تو پھر بڑے سے بڑے نیکی بھی بیکار ہو جاتی ہے، اور اگر اللہ کی رضا ہو تو چھوٹی نیکی بھی بڑی بن جاتی ہے۔ ایک محدث دوسرے محدث کے پاس گئے، شام کے وقت پہنچے، ایک دوسرے کو حضور علیہ السلام کی احادیث سنانے لگے، ایک محدث سناتا، جواب میں پھر وہ دوسرا سناتا، پھر پہلا سناتا، پھر دوسرا محدث سناتا، ساری رات گزر گئی، فجر کی اذان ہو گئی تو ایک ان دو میں سے کہنے لگے ہماری آج کی رات تو بڑی عبادت میں گزری،
بڑی مبارک رات ہے، بڑی عظیم رات ہماری ہے کہ ساری رات ہم جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا آپس میں مذاکرہ کرتے رہے۔ تو دوسرے نے کہا تمہیں تو آج کی رات بڑی بابرکت لگتی ہے اور بڑی عظمت والی لگتی ہے، مجھے تو ڈر ہے کہ تو اور میں اسی رات کی وجہ سے کہیں پکڑے نہ جائیں، ہمارا مواخذہ نہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہا جب بھی تم حدیث سناتے تھے، میں جب تمہیں جواب میں حدیث سناتا تھا تو میرا ارادہ یہ ہوتا تھا کہ اب یہ مجھے اپنے سے بڑا محدث مان لے گا اور یہ اعتراف کر لے گا کہ مجھے اتنی حدیثیں نہیں معلوم جو تجھے معلوم ہے، اس حدیث کا مجھے پتہ بھی نہیں تھا جو تو نے مجھے سنائی ہے۔ اس نے کہا اچھا تم نے سچ بولا، تو میری نیت بھی یہی ہوتی تھی کہ جب بھی میں تمہیں کوئی حدیث سناتا کہ اب یہ مجھے اپنے سے بڑا محدث مان لے گا، اپنے سے بڑا عالم مان لے گا۔ تو انہوں نے کہا آؤ توبہ کرتے ہیں، اللہ کی رضا کی بجائے ساری رات ایک دوسرے سے بڑا بننے اور ایک دوسرے سے اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے میں گزر گئی۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، اسی کام کو دوام گئے، وہی کام مضبوط اور طاقتور ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ جو اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو کام اللہ کی رضا کے لیے ہو وہ ذرہ ہو تو آفتاب و مہتاب بن جاتا ہے، اور جو کام اللہ کے لیے نہ ہو وہ پہاڑ کی طرح کیوں نہ ہو وہ ریت کا ذرہ بن جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوا کرتی۔ ایک پیر صاحب تھے، بادشاہ وقت ان کا معتقد تھا، بڑے عرصے سے اصرار کرتا تھا اپنے پیر صاحب کو میری دعوت قبول کریں، وہ انکار کر دیتے تھے۔ زیادہ ہی اصرار اس کا بڑا تو ایک مرتبہ وعدہ کر لیا پیر صاحب نے میں تمہارے ہاں آؤں گا کھانے پر۔ گئے، ساتھ وزراء بھی لے گئے، بادشاہ کا دسترخوان تھا، طرح طرح کے کھانے ہیں۔ اب بادشاہ نے کہا بسم اللہ کیجئے پیر صاحب، آپ کے انتظار میں گئے، آپ شروع کریں گے پھر باقی کھانا کھانا شروع کریں گے۔ پیر صاحب نے ہاتھ بڑھایا، کھانا کھایا، 2-4 لقمے لیے، اس کے بعد بس۔ اس نے کہا بادشاہ نے حضرت اور کھائیں، کہا بس میری خوراک اتنی ہے۔ بادشاہ کی عقیدت میں اضافہ ہوا کہ واقعی سنا ہے اللہ والے کھاتے کم ہیں، وہ زیادہ نہیں کھاتے، میرا پیر بھی اللہ والا ہے، اس نے اتنے عمدہ کھانے ہیں اور بہت چند لقمے کھائے، بہت تھوڑا کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد نماز کا وقت ہوا، اب سارے نماز سنتوں نفلوں سے فارغ، پیر صاحب کا لمبا قیام، لمبا رکوع، لمبا سجدہ، بادشاہ وزراء کابینہ انتظار میں ہے کہ کب یہ فارغ ہوں گے تو ہم سارے جائیں گے، مہمان ہیں، مہمان کو پہلے رخصت کریں گے اور پھر ہم اپنے گھروں کو جائیں گے۔ لمبی نماز سے جب فارغ ہوئے بادشاہ نے رخصت کیا، روانہ کیا۔ اب یہ پیر صاحب جب گھر میں آئے تو آتے ہی بیگم سے کہا بیگم بڑی بھوک لگی ہوئی ہے، جلدی سے کھانا لاؤ۔ بیگم نے کہا آپ تو آج بادشاہ کی دعوت میں گئے تھے، ہمارا خیال تھا ہمارے لیے بھی کھانا لے کر آؤ گے، نہیں تو 4-5 دن کے برابر تو کھا آؤ گے، آپ کہہ رہے ہم نے تو پکایا کچھ نہیں کیونکہ آپ کی آج دعوت تھی۔ کہا بیگم یہ نہ پوچھ، بس جو گھر میں بھوک لگی ہوئی ہے کچھ نہیں تو پیاز کاٹ کر نمک مرچیں ڈال کر ہی لیا، بھوک لگی ہو تو پیاز بھی مزیدار لگتے ہیں۔ اب ایک چھوٹا بچہ بھی پیر صاحب کا ساتھ گیا تھا، وہ سارا منظر اپنے والد کا دیکھتا رہا، بڑا سمجھدار تھا۔ جب وہ پیاز کھانے لگے گھر آ کر پیر صاحب تو بچے نے کیا پیارا جملہ کہا، بعض بچے بھی بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، کہا ابا جان آپ گھر میں آ کر دکھلاوے کے کھانے کی قضا کر رہے ہیں تو پھر دکھلاوے کی اس نماز کی قضا بھی کر لیں جو بادشاہ کو دکھانے کی خاطر آپ نے بڑی لمبی پڑھی تھی۔ آپ گھر آ کر دکھلاوے اور ریاکاری کے کھانے کی قضا کر رہے ہیں
تو دکھلاوے کی اس نماز کی بھی قضا کر لیں جس میں لمبا قیام، لمبا رکوع، لمبا سجدہ، لمبی التحیات اور لمبا قعدہ اس لیے کیا تھا تاکہ بادشاہ کی عقیدت میں اضافہ ہو، کیونکہ پیر نے کہا میں نے وہاں کم اس لیے کھایا تاکہ بادشاہ میرا اور معتقد ہو جائے، میں نے لمبی نماز اس لیے پڑھی تاکہ یہ مجھے بڑا پیر سمجھے۔ تو اس نے کہا پھر اس نماز کو بھی دوبارہ پڑھ لیں جو اللہ کے لیے نہیں بادشاہ کے لیے آپ نے پڑھی تھی۔ کام جو کرو اللہ کے لیے کرو۔ یہ تو آپ نے سنا جو کام اللہ کے لیے نہ ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اب سنو جو کام اللہ کی رضا کے لیے ہو وہ چھوٹا بھی ہو تو بڑا بن جاتا ہے، جو کام اللہ کے لیے وہ چھوٹا نہیں بڑا، اور جو اللہ کے لیے نہیں وہ بڑا بھی ہو تو چھوٹا ہو جاتا ہے۔ بشر حافی رحمت اللہ علیہ جا رہے، ایک کاغذ کا ٹکڑا دیکھا، نیچے پڑا ہوا تھا اور اس پر اللہ لکھا ہوا تھا۔ بشر حافی ڈاکو تھے، چوریاں کیا کرتے تھے، گناہگار تھے، بے نمازی تھے، زندگی گناہوں میں گزری، لیکن جب کاغذ کا ٹکڑا دیکھا جس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا فوراً دل میں اللہ کی عظمت آئی، کہا یہ پاؤں کے نیچے آئے گا، اللہ کے نام کی بے ادبی ہوگی۔ یہ سوچ کر اس ٹکڑے کو اٹھا کر اونچی جگہ رکھ دیا۔ غیب سے آواز آئی، بشر حافی تو نے ہمارے نام کو اونچا کیا، ہم تجھے دونوں جہانوں میں اونچا کریں گے۔ دل پر چوٹ لگی کہ اللہ اتنا رحمان و رحیم ہے، ساری زندگی گناہوں میں گزری، اتنی سی نیکی کہ میں نے کاغذ کا ایک پرزہ، ایک ٹکڑا جس پر اللہ لکھا ہوا تھا اس کو نیچے سے اٹھا کر اوپر رکھا، تو اللہ نے کہا بشر حافی دونوں جہانوں میں تجھے بلندیاں، عزتیں عطا کریں گے۔ جب وہ اس نیکی پر، اتنی نیکی پر اتنا دیتا ہے، اگر میں گناہ کی زندگی چھوڑ کر نیک زندگی اختیار کر لوں پھر وہ کتنا مجھے عزتیں عطا کرے گا۔ فوراً توبہ کی، ڈاکو سے ولی اللہ بن گئے، ڈاکو سے ولی اللہ بن گئے۔ کیوں؟ یہ اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے، اللہ نے فرمایا امام غزالی کیا لائے؟ آخرت کے لیے کیا تیاری کا سامان لائے؟ اس جہان کے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ امام غزالی نے اپنی زندگی کی عبادتیں، اپنی علمی خدمات ساری پیش کی۔ اللہ نے فرمایا امام غزالی ان تمام کا بدلہ تو ہم نے دنیا میں دے دیا، اور بتاؤ کوئی چیز جو باقی بچی ہو آخرت کا تحفہ۔ تو امام غزالی گھبرا گئے، جن عبادتوں پر، جن علمی خدمات پر، جس پڑھنے پڑھانے پر، جن کتابوں کے لکھنے پر، جن تصانیف و تالیف پر مجھے بھروسہ تھا وہ تو ساری ان بدلے میں دنیا کی نعمتیں ہو گئیں، آخرت کے لیے کچھ نہ بچا، اب کیا ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا امام غزالی گھبراؤ نہیں، تمہاری ایک نیکی جو تمہاری نظر میں چھوٹی ہے ہمارے ہاں چھوٹی نہیں، جب تم نے وہ کی تھی ہم نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم امام غزالی کو جنت میں داخل کریں گے۔ اللہ وہ کون سی؟ فرمایا ایک مرتبہ تم لکھ رہے تھے، لکڑی اور کانے کا قلم تھا، تم نے اس کو دوات میں ڈالا سیاہی لینے کے لیے، اور جب سیاہی لے کر تم نے کاغذ پر رکھا اس لکڑی اور کانے کی قلم کو اور لکھنے لگے تو ایک مکھی اس کانے اور لکڑی کے آگے آ کر بیٹھ گئی اور سیاہی کو چوسنے لگی۔ تمہاری نظر پڑی، تمہاری نگاہ پڑی کہ یہ پیاسی ہے، یہ میری سیاہی کو چوس رہی ہے، تم نے اپنا ہاتھ روک لیا، یہ سیاہی چوس لے، یہ اپنی پیاس بجھا لے، یہ کتنی کہ میری سیاہی چوس لے گی، میں دوبارہ دوات میں قلم ڈال کر پھر سیاہی لے لوں گا۔ تمہیں مکھی پر ترس آیا، تم نے اس کی پیاس کا احساس کیا، ہم نے سوچا ہمارا یہ بندہ امام غزالی ایک چھوٹی سی مخلوق مکھی پر اتنا ترس کھا رہا ہے، اس کی پیاس کا احساس کر رہا ہے، جس مکھی نے اس پر کوئی احسان نہیں کیا، جس کا بدلہ دے رہا ہو، اس سے کوئی آگے اپنا مطلب نہیں نکال سکتا۔ جب اس کو بغیر مطلب کے اس کا اتنا خیال آ رہا ہے جو ہماری مخلوق ہے، ہم خالق اور رحمان ہو کر امام غزالی پر ترس کیوں نہ کھائیں؟ ہم نے فیصلہ کر لیا کہ تیری اس نیکی کی وجہ سے ہم آپ کو جنت میں داخل کر دیں گے۔
تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے ایک پیاسی مکھی کے احساس کی وجہ سے اپنی رضا عطا کر دی اور جنت میں داخل کر دیا۔ اس لیے کہا جاتا ہے ہر نیکی کرو، کوئی پتہ نہیں اللہ کس نیکی پر راضی ہو جائے۔ ہر گناہ سے بچو، کوئی پتہ نہیں اللہ کس گناہ پر پکڑ لے۔ کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑو مت، اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرو مت۔ جس طرح اللہ نے 5 نمازوں کی پابندی کا کہا اور درمیان والی نماز کی پابندی کا خاص طور پر کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ تمام نمازوں کی پابندی کرو، بالخصوص درمیان والی نماز۔ اب 5 نمازوں میں درمیان والی نماز کون سی ہے یہ اللہ نے نہیں بتایا، اور میں اور آپ اگر غور کریں تو ہر نماز درمیان والی بن سکتی ہے۔ فجر ظہر کو ایک طرف کرو، مغرب اور عشاء کو ایک طرف کرو، تو جلدی بولو کون سی نماز درمیان میں آ گئی؟ فجر اور ظہر ایک طرف، مغرب اور عشاء دو ادھر دو ادھر، تو درمیان میں کون سی نماز آ گئی؟ عصر کی۔ اور اگر ظہر اور عصر کو ایک طرف کرو، عشاء اور فجر کو ایک طرف کر دو، اب کون سی نماز درمیانی ہو گئی؟ مغرب کی۔ اور اگر عصر اور مغرب کو ایک طرف کر دو، فجر اور ظہر کو ایک طرف کر دو، تو عشاء کی نماز درمیانی نماز ہو گئی۔ جو 2 نمازیں ادھر 2 ادھر کرو، ہر نماز درمیانی بنتی ہے۔ تو اللہ نے گویا بتایا نہیں، اتنا کہا درمیانی نماز کا خاص طور پر خیال رکھو، اور حساب کریں تو ہر نماز درمیانی بن جاتی ہے۔ فجر ظہر ایک طرف ہو، مغرب عشاء ایک طرف ہو، یہ عصر بن گئی۔ اسی طرح 2 ادھر کرو 2 ادھر، درمیان والی وہ بن جائے گی۔ کیوں؟ اللہ نے گویا فرمایا ہر نماز پڑھو، اپنے آپ درمیانی نماز مل جائے گی۔ درمیانی نماز کو 5 نمازوں میں چھپا دیا۔ شب قدر کو رمضان کے آخری 10 دن کی طاق راتوں میں چھپا دیا۔ 21 کو، 23 کو، 25 کو، 27 کو، 29ویں شب رمضان کی جاگو، کوئی تو شب قدر ہوگی۔ ہر ایک رات میں عبادت کر لو، اپنے آپ شب قدر مل جائے گی۔ اللہ نے متعین طور پر نہیں بتایا۔ جمعے کے دن قبولیت کی گھڑی ہے، اللہ کون سی گھڑی ہے بتایا نہیں۔ پورا جمعے کے دن میں اللہ کی طرف متوجہ رہو، مانگتے رہو، جب 2 دعا کرو قبول ہو جائے گی، بتایا نہیں۔ وہ ساعت مستجابہ، وہ قبولیت کی گھڑی جمعے کے دن کون سی ہے، اس لیے نہیں بتایا تاکہ پورا دن اللہ کی طرف متوجہ رہو، خود بخود تمہیں وہ قبولیت کی گھڑی مل جائے گی۔ تو میرے دوستو، جس طرح اللہ نے 5 نمازوں میں درمیانی نماز کو چھپایا، جس طرح اللہ نے طاق راتوں میں شب قدر کو چھپایا، جس طرح اللہ نے اسماء الحسنی میں اسم اعظم کو چھپایا، جس طرح اللہ نے جمعے کے دن میں ساعت مستجابہ کو چھپایا، اسی طرح اللہ نے اپنی رضا کو نیکیوں میں اور اپنی ناراضگی کو گناہوں میں چھپا دیا۔ کس نیکی پر اللہ راضی ہو جائے کوئی پتہ نہیں، کس گناہ پر پکڑ لے اور ناراض ہو جائے کوئی پتہ نہیں۔ اس لیے ہر گناہ سے بچو، کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرو مت، شاید اسی پر اللہ پکڑ لے۔ ہر نیک کام کرو، کسی کو نیک کام کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑو مت، ہو سکتا ہے اللہ اسی چھوٹے کام پر راضی ہو کر تمہیں بخش دے۔ پہلی قوموں کی ایک فاحشہ عورت، بدکارہ عورت، اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، جبکہ وہ کردار کی بھی اچھی نہیں تھی، مگر اللہ کی رضا کے لیے ایک پیاسے کتے پر ترس کھایا، اللہ نے اس کی وجہ سے اس فاحشہ عورت کو بخش کر جنتی بنا دیا۔ یہی امام بخاری نے پہلا سبق دیا تھا، انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا مدار نیت پر ہے۔ اگر تمہاری نیت اللہ کی رضا کے لیے ہوگی تو وہ تمہارا کام اللہ کے ہاں قبول ہوگا، جو کام اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوگا وہ قبول بولو نہیں ہوگا۔ ہمارے نیکیوں میں وزن بھی اخلاص سے آئے گا۔
ہمارے اندر اگر اخلاص ہوگا اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، وہی کام ہمیشہ رہتا ہے۔ جس کام میں اخلاص نہ ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ میں اکثر یہ جملہ سنایا کرتا ہوں کہ اگر جہالت کا دریا ہو، جہالت کا سمندر ہو، ایک طرف آپ کو پانی دریا سمندر کی شکل میں نظر آ رہا ہے اور وہ اصل میں ہے جہالت، جہالت کو پانی کی شکل مل گئی ہے، جہالت کا دریا اور سمندر ہے، اور دوسری طرف علم کے دو قطرے، ایک گلاس تھا وہ آدھا ہو تو علم کے دو قطرے جہالت کے سمندر سے زیادہ قیمتی ہیں، اور اگر علم کا دریا اور سمندر ہو اور عمل کے دو قطرے ہوں تو عمل کے دو قطرے علم کے سمندر سے زیادہ قیمتی ہیں، اور اگر عمل کا دریا اور سمندر ہو، اخلاص کے دو قطرے ہوں تو اخلاص کے دو قطرے نیکیوں اور اعمال کے دریا اور سمندر سے زیادہ قیمتی ہیں۔ اخلاص میں وہ طاقت ہے کہ کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ سب سے بڑے طاقت والے، جو کام اللہ کے لیے ہو وہ بھی سب سے بڑا طاقت والا۔ دیکھیے حجت الاسلام، بانی دارالعلوم دیوبند، قاسم العلوم والخیرات، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد دیوبند گاؤں میں رکھی، دیوبند قصبے میں رکھی۔ اس زمانے میں دیوبند میں سڑکیں بھی نہیں تھی، آبادی بھی کوئی زیادہ نہیں، کوئی متمدن شہر بھی نہیں، تحصیل بھی نہیں، ضلع بھی نہیں، سب تحصیل بھی نہیں۔ حضرت نانوتوی دارالعلوم کی بنیاد ہندوستان کے شہر دہلی میں بھی رکھ سکتے تھے، لکھنؤ میں بھی رکھ سکتے تھے، ممبئی میں بھی رکھ سکتے تھے، ہر جگہ ان کے ماننے والے تھے، وہ ہندوستان کے بڑے سے بڑے شہر میں رکھ سکتے تھے، اور یہ پاکستان بھی اس وقت ہندوستان کا حصہ تھا، وہ لاہور میں رکھ سکتے تھے، کراچی میں رکھ سکتے تھے۔ نہیں، حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے دارالعلوم کی بنیاد رکھی دیوبند کے قصبے میں، جہاں جاتے ہوئے لوگ ڈرتے تھے۔ یہاں دیو ہیں، پانی نہیں، بجلی نہیں، سڑکیں نہیں، گاؤں ہے، آبادی نہیں، اور مدرسہ بناتے وقت میں کوئی عمارت اور بلڈنگ نہیں۔ انار کا درخت ہے، انار کے درخت کے نیچے ایک استاد اور ایک شاگرد کتاب لے کر بیٹھ گئے۔ استاد کا نام بھی محمود، شاگرد کا نام بھی محمود۔ اللہ نے کہا اتنا اخلاص ہو کہ پہلے کمرہ بھی نہیں بنایا، پڑھنے پڑھانے کے لیے ایک کچا کمرہ بھی نہیں بنایا۔ گرمی ہوگی، سردی ہوگی، بارش ہوگی، آندھیاں ہوگی، ہوائیں ہوگی، کوئی پرواہ نہیں، اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا پڑھانا ہے۔ بر صغیر میں آنے والے سامراج انگریز کا مقابلہ کرنا ہے، اور اس نے آ کر یہاں مسلمانوں کی زبان فارسی پر پابندی لگا دی، دینی تعلیم پر پابندی لگا دی۔ مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ تو حضرت نانوتوی نے مقابلے کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے مدرسے کا راستہ اختیار کیا۔ مدرسے کی بنیاد رکھی انار کے درخت کے نیچے، درخت انار کا تھا، اس کے نیچے بیٹھ کے پڑھتے۔ میں کہا کرتا ہوں دین کا مدرسہ عمارتوں اور بلڈنگوں کا نام نہیں ہے، یہ بھی اللہ دے دیتا ہے، دے رہا ہے، اصل تو مدرسہ نام ہے استاد شاگرد اور کتاب کے تعلق کا۔ استاد اور شاگرد اور کتاب یہ اگر غار ہرا میں ہو وہی نبوت کا مدرسہ، کتاب استاد اور شاگرد صفہ چبوترے پر مدینہ منورہ میں ہو وہی نبوت کا مدرسہ۔ یہی اگر دیوبند میں ہو وہی دارالعلوم دیوبند ہے۔ کس اخلاص کے ساتھ کام شروع کیا، اور یہاں دل میں اللہ نے ایک بات ڈالی
کہ اس بر صغیر میں اس وقت کے سامراج کہ اسلام مخالف منصوبے کا مقابلہ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے مدرسہ قائم کر کے کیا۔ معلوم ہوا دشمن کے یلغار کا مقابلے کے لیے مدرسہ چاہیے۔ یہی مدرسہ سبب اور ذریعہ بنا ہے بر صغیر سے انگریز کو نکالنے کا۔ یہی مدرسہ آزادی کی بنیاد بنا ہے۔ اسی مدرسے کی برکت سے آج آپ کا میرا ایمان محفوظ ہے اور ہم آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہے کہ اس بر صغیر کی آزادی میں مدرسے کا دخل ہے اور پاکستان کے قیام میں بھی مدرسے کا دخل ہے۔ مدرسہ نہ ہوتا تو پاکستان بھی نہ بن سکتا۔ اب کس اخلاص پر حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے بنیاد رکھی؟ سبحان اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ اپنی شہرت کے لیے ہوتا تو دہلی میں بناتے، ممبئی میں بناتے، مدراس میں بناتے، لاہور میں، کراچی میں بناتے، نہیں ایک قصبے میں، کیونکہ مقصد اللہ کی رضا ہے۔ کیا اخلاص میں طاقت ہے کہ آج دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں، سنی سنائی بات نہیں، دیکھ کر آیا ہوں، دنیا کے کئی ملکوں کو دیکھا ہے، بر اعظموں میں گیا ہوں، آسمان کے نیچے اس زمین پر دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں، اس ملک کا کوئی شہر ایسا نہیں، اس کی بستی کوئی ایسی نہیں، اس کا گاؤں کوئی ایسا نہیں جہاں بالواسطہ یا بلا واسطہ دارالعلوم دیوبند کا فیض نہ پہنچا ہو۔ دنیا کا کوئی ایسا ملک اور شہر نہیں ہے جہاں دارالعلوم دیوبند کا فیض نہ پہنچا ہو، اس کے شاگرد نہ ہو، بالواسطہ بلا واسطہ نہ ہو۔ یہ حضرت نانوتوی اور دارالعلوم دیوبند کے اکابرین کے اخلاص کا نتیجہ ہے۔ ہر جگہ اس کا فیض آپ کو نظر، دنیا میں کہیں چلے جاؤ، بہت سے ادارے بنے، بہت سی یونیورسٹیاں بنی، بہت سے دارالعلوم دیوبند سے پہلے بہت سی باتیں بنی، مگر دنیا کے نقشے میں ان کے وہ کارنامے ثبت نہیں ہوئے جو دارالعلوم دیوبند کے ہوئے ہیں۔ جامعہ ازہر نے علم کی دنیا میں بڑا کام کیا اور مراکش کی یونیورسٹی نے دنیا میں بڑا کام کیا، بڑے بڑے اہل علم پیدا کیے، مگر وہ جو علم دین پر عمل بھی کرتے ہوں، جو تقویٰ کا پیکر بھی ہوں، جن کے چہرے دیکھ کر خدا یاد آ جائے، جن کی راتیں مصلی پر گزرتی ہوں، جن کے چہرے سنت کے نور سے چمکتے ہوں، یہ بڑی تعداد میں آپ کو نظر آئیں گے تو دارالعلوم دیوبند کے فیض یافتہ لوگوں میں نظر آئیں گے۔ نعرہ تکبیر، سرفراز و سر بلند، سرفراز و سر بلند، مدارس دینیہ، قائد مدارس دینیہ حضرت مولانا قاری محمد حنیف جالندھری۔ اپنی آپ بیتی بیان کر رہا ہوں، سنی سنائی نہیں، اپنی آنکھوں دیکھا۔ میں مصر میں قاہرہ میں ایک کانفرنس میں گیا، پوری دنیا سے اس میں لوگ آئے ہوئے تھے، امام کعبہ بھی تھے۔ تو مصر کے ایک بڑے مفتی بھی اس کانفرنس میں تھے اور وہ مجھے چند دن پہلے سعودی عرب کی ایک کانفرنس میں ملے تھے، اس لیے تعارف تھا۔ جب میں گیا چند دنوں یا مہینوں کے بعد قاہرہ میں کانفرنس تھی اور وہ مصر کے عالم اور مفتی تھے، نام نہیں لیتا، وہ میرے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے تھے۔ الیکس سلام لیا، مجھے کہتے ہیں شیخ تو نے مجھے پہچانا نہیں۔ میں نے کہا نہیں پہچانا۔ انہوں نے اپنا نام لیا، میں نے کہا اچھا شیخ آپ وہی ہیں؟ میں نے تعجب سے پوچھا، کہنے لگے ہاں میں وہی ہوں۔ میں نے پھر تعجب سے پوچھا، کہنے لگے ہاں میں وہی ہوں۔
کہا آپ کیوں مجھے بار بار پوچھ رہے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے کہ جب آپ کی میری 2 مہینے 3 مہینے پہلے ملاقات ہوئی تھی آپ کے چہرے پر داڑھی تھی، آج آپ نے شیو کیا ہوا ہے، اس لیے میں نہیں آپ کو پہچان سکا۔ اور پھر میں نے ان سے کہا شیخ آپ تو مصر کے مفتی ہیں اور آپ نے اپنی داڑھی منڈوا لی اور شیو کر لیا، ہمارے پاکستان میں گاؤں اور دیہات کی کچی مسجد کا مولوی بھی اگر داڑھی منڈوائے لوگ اس کو مصلی پر کھڑا نہیں ہونے دیتے، لوگ اس کو مصلی پر نہیں کھڑا ہونے دیتے۔ وہ اپنے گاؤں کے کچی چھوٹی مسجد کا امام بھی داڑھی منڈے کو بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ نتیجہ ہے دارالعلوم دیوبند کی محنت کا۔ دنیا میں علم، دنیا میں بڑے بڑے اسکالر پی ایچ ڈی اوروں نے بھی پیدا کیے ہوں گے، مگر علم دین پر عمل اس کے نمونے دارالعلوم دیوبند نے دنیا کو دیے ہیں۔ علم کہیں اور بھی زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن علم پر عمل اور تقوی اور سنت کے پیروکار یہ آپ کو علماء دیوبند میں ملے گا، جن کی زندگیوں میں بدعت بھی نہیں ہے، سنت کے مطابق زندگیاں ہیں۔ یہ حضرت نانوتوی کا اخلاص ہے۔ اور پھر سنیے حضرت مولانا محمد الیاس رحمت اللہ علیہ، تبلیغی جماعت کے بانی۔ میں گیا ہوں، کئی علماء گئے ہیں، ہندوستان کے شہر دہلی کی بستی نظام الدین آج تو وہ دہلی کی آبادی میں آ گئی اور دلی شہر کا حصہ بن گئی، مگر اس زمانے میں وہ دلی سے باہر ایک بستی تھی، اس لیے اس کا نام ہی بستی نظام الدین تھی۔ حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے کس اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے دعوت و تبلیغ کے کام کی بنیاد رکھی۔ حالانکہ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کسی ملک کے صدر نہیں، کسی ملک کے وزیر اعظم نہیں، وزیر نہیں، ایم پی اے نہیں، ایم این اے نہیں، تاجر نہیں، مالدار نہیں، کوئی ان کے پاس جائیداد نہیں، دولت نہیں، اپنا اخبار نہیں، ٹیلی ویژن نہیں، کوئی چینل نہیں، تشہیر کے کوئی ذرائع نہیں، ایک بندہ، کمزور سا بندہ، بستی کا رہنے والا، کس اللہ کی رضا کے لیے کتنے اخلاص کے ساتھ وہ دعوت و تبلیغ کا کام شروع کرتا ہے۔ اللہ نے اسی اخلاص کی برکت سے یہ دکھایا کہ آج دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے، آج دنیا کا کوئی بر اعظم ایسا نہیں ہے، افریقہ ہو، یورپ ہو، عرب ملک ہو، ایشیا ہو، دنیا کا کوئی ملک ہو ایسا نہیں ہے جہاں مولانا الیاس کا پیغام اور دعوت اور تبلیغی جماعت اپنے کندھوں پر بسترے رکھ کر اپنے خرچے پر اللہ کے پیغمبر کا دین لے کر نہ پہنچی ہو۔ عرب ملکوں میں گیا ہوں، مجھ سے زیادہ کئی اور حضرات گئے ہوں گے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جن کی زبان میں قرآن آیا، جن کے اندر نبی اور پیغمبر آئے، جہاں پر دین اصل آیا وہاں پر بھی مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ و بر صغیر کے علماء نے جا کر اب دین پہنچایا ہے، اور اس سے پہلے بھی پہنچایا۔ میں ابھی اردن گیا دوسری مرتبہ، تو وہاں پر وہ مجھے ایک اپنے مدرسے میں لے گئے عمان میں، وہاں پر انہیں بچوں کا قرآن سنایا، بچے پڑھ رہے تھے، تو جو اسی ادارے کے محتمم تھے ماشاءاللہ چہرے پر داڑھی، رونے لگ گئے، آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور کہا ہم آپ کے لیے پاکستان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا کیسے؟ کہا ہمارے اردن میں قرآن کا حافظ کوئی نہیں تھا، یہاں کی مسجدوں میں رمضان میں تراویح میں ہم پورے قرآن کی تلاوت سے محروم رہتے تھے، سورتیں پڑھ کر چند سورتوں میں روزانہ تراویح ہوتی تھی۔ ہمارے بچے پاکستان گئے، رائے ونڈ میں پڑھا، آپ کے مدرسوں میں پڑھا، حافظ بن کر آئے، یہاں آ کر انہیں حافظ بنائے۔ اب الحمدللہ ہم پورا قرآن پاکستان کے مدرسوں کی برکت سے تراویح میں سنتے ہیں۔ یہ کیا تھا؟ اخلاص۔ حکیم الامت مجدد الملت والدین حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ تھانہ بھون میں گیا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ
کا جو کمرہ ہے وہ اس کا اتنا سائز ہے جتنا قبر کا سائز ہے. اتنا چھوٹا کمرہ کہ قبر کے سائز کے برابر تقریباً کمرہ حجرہ ہے حضرت تھانوی کا، جہاں حضرت تھانوی بیٹھتے تھے. اس حجرے میں بیٹھ کر 1000 سے زیادہ کتابیں حضرت تھانوی رحمت اللہ نے لکھی، ہر موضوع پر لکھی ہیں، اور پوری دنیا میں اللہ نے ان کا فیض پہنچایا. کس وجہ سے؟ سارے کہو اخلاص کی وجہ سے. اونچی آواز سے بولو، اخلاص کی وجہ سے. یہ مدرسوں کی بنیادیں اخلاص پر ہیں، اور یاد رکھو جس چیز کی بنیاد اخلاص پر ہوتی ہے ساری دنیا بھی مل جائے وہ اس چیز کو ختم نہیں کر سکتی. یہ دینی مدارس ان کی بنیاد اخلاص پر ہے، اس لیے یہ ترقی کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے انشاءاللہ. کہہ دو. میں سناتا ہوں امام مالک رحمت اللہ علیہ سے کہا گیا، آپ حدیث کی کتاب لکھ رہے ہیں، اس کا نام موطا رکھا ہے. ایک اور محدث بھی لکھ رہے ہیں، انہوں نے بھی یہی نام رکھا ہے. تو آپ کی کتاب کو لوگ پڑھیں گے یا ان کی کتاب کو؟ تو امام مالک نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا ما کان للہ بقیہ، جو اللہ کی رضا کے لیے ہوگی وہ کتاب باقی رہے گی، جو اللہ کے لیے نہیں ہوگی وہ ختم ہو جائے گی. آج موطا امام مالک موجود ہے، پڑھی جا رہی ہے. جو مدرسہ اللہ کی رضا کے لیے ہوگا وہ باقی رہے گا، جو اللہ کی رضا کے لیے نہیں اپنی ضرورت کے لیے ہوگا وہ باقی نہیں رہے گا. ہمارے مدرسوں کی بنیاد اخلاص پر ہے. میرے جد امجد استاد العلماء حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندری رحمت اللہ علیہ، حضرت تھانوی کے خلیفہ اجل خیر المدارس کی بنیاد رکھی، اخلاص پر رکھی. ان کے اخلاص کی برکت سے آج وہ مدرسہ چل رہا ہے. کیسا اخلاص؟ وفات سے پہلے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر مدرسے میں نہ بنانا، مدرسے کی زمین وقف ہے، وقف کا اللہ مالک ہوتا ہے، میں اس کا نگران ہوں، اس کا منتظم ہوں، مالک نہیں ہوں، مالک اللہ تعالیٰ ہے. میری قبر مدرسے کی زمین پر نہ بنانا یہ شرعاً جائز نہیں ہے. حالانکہ خیر المدارس 6 ایکڑ میں قبر کی کتنی جگہ ہوتی، انہی کی محنت تو تھی، دن رات انہوں نے مدرسے کے لیے محنت کی. قبر بن جاتی تو آج تو لوگ مسجد میں قبر بنا دیتے ہیں. کتنے لوگوں کی قبریں مسجد میں بنی ہوئی ہیں، یہ جائز ہی نہیں ہے. تو دادا جی نے وصیت کی میری قبر نہ بنا. پھر فرمایا میں کوشش کر رہا ہوں مدرسے کے قریب ذاتی زمین خرید لوں اور وہاں پر اس کو وقف کروں، وہاں میری قبر بنانا. مدرسے میں لوگ آئیں گے، قبرستان پتہ نہیں کوئی آئے کہ نہ آئے، مدرسے میں آئے گا میری قبر پر دعا کر دے گا، فاتحہ پڑھ دے گا، اور مدرسے میں جو قرآن پڑھا جائے گا، حدیث پڑھی جائے گی، مجھے ثواب ملے گا. اتفاق سے دارالحدیث کے پیچھے آدھا مرلہ جگہ مل گئی، ذاتی طور پر خریدی، مرلہ یا آدھا مرلہ ہوگی. اور فرمایا میری یہاں قبر بنانا، چنانچہ وہاں ان کی قبر بنائی گئی ذاتی جگہ پر. پھر اللہ نے یہ دکھایا کہ کئی مرتبہ ان کی قبر سے خوشبو آئی ہے. یہ اخلاص تھا، یہ اللہ کی رضا کے لیے تھا. بیمار ہوئے، ایبٹآباد کے ملٹری اسپتال میں داخل، مفتی محمد عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ ولی کامل تھے، خیر المدارس قاسم میں پڑھاتے رہے. وہ تنخواہ لے کر گئے کہ حضرت آپ کو تنخواہ کی ضرورت ہوگی، ہسپتال میں ہیں، گردے کی تکلیف تھی، علاج کروا لیں، آپ کی تنخواہ لایا ہوں. فرمایا میں اتنے دن سے بیمار ہوں، ایبٹآباد کے ہسپتال میں ہوں، میں نے مدرسے کا کام نہیں کیا، میرے لیے تنخواہ جائز نہیں ہے، آپ واپس لے جائیں. مفتی عبداللہ صاحب نے فرمایا حضرت یہ بتائیے اگر مدرسے کی دیوار گر رہی ہو تو مدرسے کے پیسوں سے اس دیوار کو ٹھیک کرنا ضروری ہے، مرمت کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ نے فرمایا ضروری ہے، مرمت کرو. کوئی بلڈنگ گرنے لگے، فرمایا یہاں پورا مدرسہ گر رہا ہے اس لیے کہ مدرسہ خیر المدارس تو آپ کا نام ہے. فرمایا یہ دلائل اپنے پاس رکھو، میں قطعاً تنخواہ نہیں لوں گا کیونکہ میں نے کام نہیں کیا. دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ محتمم کو کہا کرتے تھے ہماری تنخواہ میں اضافہ نہ کرنا، جو پہلے مل رہی ہے وہی بہت ہے، ہمارا گزارا اس سے ہو جاتا ہے اور بچ بھی جاتے ہیں. یہ اخلاص تھا.
ان اخلاصوں پر یہ ان کی بنیادیں اٹھی ہیں۔ قاضی عبدالرشید صاحب وفاق کی بات کر رہے تھے، وفاق المدارس کی بنیاد 1959 میں رکھی گئی، خیر المدارس ملتان میں رکھی گئی، اخلاص پر رکھی گئی۔ اور کن بزرگوں نے رکھی؟ میرے دادا حضرت مولانا خیر موسیٰ رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی رحمت اللہ علیہ، ان بڑے بڑے اکابر، حضرت مولانا محمد علی جالندری رحمت اللہ علیہ، حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اس کی بنیاد رکھی ہے۔ اس لیے لاکھ کوششیں کر لو، نہ یہ مدرسے ختم ہوں گے، نہ کمزور ہوں گے، نہ مدرسوں کا وفاق کمزور ہوگا۔ نعرہ تکبیر! وفاق المدارس العربیہ پاکستان، وفاق المدارس پاکستان، قائد وفاق المدارس حضرت مولانا قاری محمد حنیف جالندری، حافظ ابو بکر صاحب۔ تو میرے دوست اور بھائیوں، ان مدرسوں کی بنیاد رکھنے والوں نے اخلاص پر رکھی ہے، اللہ کی رضا کے لیے رکھی ہے، اور مدرسہ ہی بر صغیر اور دنیا میں سبب بنا ہے مسلمانوں کے ایمان، اسلام، دینی علوم، تہذیب، روایت، اقدار، اسلامی عقائد، اسلامی زندگی کے تحفظ کا۔ یہ سمندر ہے، یہ بمنزل دل کے ہے، تمام نہریں اسی مدرسے سے نکلتی ہیں۔ دعوت و تبلیغ کی نہر مدرسے کے سمندر سے نکلی، تصنیف و تالیف اور تحقیق کی نہریں مدرسے کے سمندر سے نکلی، اسلامی سیاست کی نہریں مدرسے کے سمندر سے نکلی، خطابت اور دین کے بارے میں لوگوں کو پہنچانا یہ مدرسے کے سمندر سے نکلا۔ جو کچھ بھی نکلا وہ مدرسے کے اندر سے نکلا ہے۔ مدرسہ ماں ہے، اور دینی تعلیم یہ ہماری تعلیم کی ماں ہے۔ جو نسل اور اولاد ماں کی نگرانی میں پرورش پاتی ہے وہی کامیاب ہوتی ہے۔ اس لیے یاد رکھنا، جو قرآن و سنت کی تعلیم کے سائے میں نسل اور قوم پروان نہیں چڑھے گی وہ کامیاب نہیں ہوگی۔ قرآن و سنت کی تعلیم بمنزل ماں کے ہے۔ یہ مدرسہ وہ تعلیم دیتا ہے جو اصل بنیاد ہے۔ اگر مدرسہ نہ ہوتا تو مجھے اور آپ کو حلال اور حرام تو بعد کی بات ہے، ہمیں طہارت اور پاکی کرنے کا طریقہ بھی پتہ نہ ہوتا۔ مدرسہ نہ ہوتا ہمیں وضو کا طریقہ نہ آتا، مدرسہ نہ ہوتا ہمیں غسل کا طریقہ بھی معلوم نہ ہوتا۔ اس لیے آپ دیکھیں، پوری دنیا کی نظریں طاغوتی طاقتوں اور اسلام دشمن طاقتوں کی نظریں اسلام پر ہے اور اسلام کے مراکز پر ہے۔ ان کو پتا ہے اسلام جہاں سے دنیا میں جا رہا ہے وہ مدرسہ ہے، اس لیے ان کی سب سے بڑی نظر مدرسے پر ہے کہ اس مرکز کو ختم کرو۔ یہ چھونی ہے، یہ بنیاد ہے۔ ہر دور میں سازشیں کرتے ہیں لیکن انشاءاللہ وہ ناکام ہوں گی کیونکہ اس کی بنیاد اخلاص پر ہے۔ مدرسہ جوان تھا، جوان ہے، جوان رہے گا انشاءاللہ کہہ دو۔ مدرسے اس بہار کا نام ہے جس پر کبھی خزاں نہیں ہے۔ یہ حکومتوں کے پیسوں سے نہیں، آپ کے پیسے سے چلتا ہے، یہ آپ کے تعاون سے چلتا ہے۔ آپ زکوٰۃ، صدقات، عشر، عطیات دیتے ہیں، یہ آپ کو بدلے میں قرآن کا حافظ، قاری اور دین کا عالم دیتا ہے، یہ مفتی دیتا ہے جو آپ کی خدمت کرتا ہے۔ یہ ہمارے بچے یہاں سے عالم بن کر جا رہے ہیں۔ آپ بتائیے، یہ شجاعت چھوٹی سی آبادی ہے لیکن جامعہ فاروقیہ کتنی خدمت علاقے کی کر رہا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ تعلیم دے رہا ہو، اس نے آپ کے لیے صحت کے مرکز قائم کیے، علاج کے مرکز قائم کیے، اور آپ کے لیے ایسے ایسے مراکز قائم کیے خدمت خلق کے جس کا تصور بھی نہیں تھا کہ اتنا مہنگا مرکز یہاں پر قائم ہو جائے گا۔ مولانا زبیر کو اللہ نے کئی مرتبہ نئی زندگی دی ہے،
ان کے والد مرحوم حیات تھے حضرت مولانا رشید احمد صاحب رحمت اللہ، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ یہ نشتر اسپتال ملتان میں تھے، میں جب بیمار پرسی کے لیے گیا یہ قومے میں تھے، بے ہوش تھے، اور یقین کرو ہم اس خطرے میں تھے کہ پتہ نہیں کب خبر آ جائے گی کہ یہ دنیا سے چلے گئے۔ میں نے خود دیکھا ان کو اس حالت میں، لیکن اللہ نے اس سے کام لینا تھا، ان کو نئی زندگی دی۔ پھر پچھلے سال دوبارہ گردہ تبدیل کروایا، بیٹی نے گردہ دیا، آج وہ عالمہ بن رہی ہے، مبارک ہو اس کو۔ اللہ نے ان کو کئی مرتبہ زندگی دی، کیوں دی؟ اللہ ان سے دین کا کام لینا چاہتا ہے، اور اللہ لے رہا ہے ان سے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آمین کہو۔ یہ مفتی طیب صاحب ہانگ کانگ میں تھے، میں خود ہانگ کانگ گیا ہوں، وہاں کی آرام کی زندگی، وہاں کی راحت کی زندگی چھوڑ کر یہاں آ گئے آپ کی خدمت کے لیے۔ مولانا کا بیٹا ہمارا شاگرد عزیز مولی عمیر، وہ اپنے والد اور چچا کا دست و بازو بنا، اساتذہ دست و بازو بنے، اور آپ نے ساتھ دیا۔ ہمیں کئی مرتبہ پیشکش ہوئی گورنمنٹ کی طرف سے، پیسے لے لو، باہر کی حکومتوں نے اربوں روپیہ پاکستان کو دیا کہ مدرسوں کو دے دو، لیکن الحمدللہ ہم نے 1 روپیہ بھی قبول نہیں کیا۔ ہم نے کہا ہمارا مدرسہ مسلمانوں کے چندے سے چلتا ہے، وہ اسی چندے سے چلے گا، ہم کسی گورنمنٹ کی امداد قبول نہیں کریں گے۔ ہم اپنی آزادی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ کسی کی امداد لو تو پھر اس کی بولی بولنی پڑتی ہے، ان کی امداد کے ساتھ ایجنڈے بھی ہوتے ہیں۔ ہم اپنے مدرسے کو کبھی کسی کا غلام نہیں بننے دیں گے انشاءاللہ، اور مولوی کو بھی غلام نہیں بننے دیں گے۔ منبر و محراب آزاد رہے گا تاکہ یہ جرأت کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق کی بات کر سکے۔ ان مدرسوں نے اس مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ کو پیدا کیا تھا، جنہوں نے ایک وقت کے مضبوط وزیر اعظم کے شراب پیتے ہوئے اس کے ہاتھ سے شراب کا جام اور گلاس کھینچ کر پکڑ کر زمین پر گرا دیا تھا۔ یہ وہی کر سکتا ہے جو کسی کا غلام نہ ہو۔ اس کے لیے آپ کو کھڑے ہونا ہے، مدرسے کو مضبوط کرنا ہے، تعاون کرنا ہے۔ یہاں الحمدللہ یہ درسگاہیں بن رہی ہیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے بن رہی ہیں، کتنی بلڈنگیں اور کام ہو رہے ہیں۔ آپ نے اس مدرسے کا تعاون کرنا ہے، لاکھوں کروڑوں روپیہ اس کا خرچ ہے، اور ایک ایک پائی کی حفاظت کی جاتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ مدرسے آپ کے ہمارے پیسوں سے چلتے ہیں، دعاؤں سے چلتے ہیں، یہ آئندہ بھی چلتے رہیں۔ ماشاءاللہ یہ جو آپ سے مانگا کرتے ہیں، آپ سے نکلواتے ہیں، انہوں نے خود بسم اللہ کر دی، 2000 روپے آ گئے۔ اب مجمع میں سے کوئی کھڑا ہو، 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ یہی پیسہ کام آئے گا۔ آج فرشتے تم سے زیادہ آئے ہوئے ہیں جو اس بات کو نوٹ کریں گے، کون اللہ کے قرآن کے لیے، حضور کی حدیث کے لیے، دین کے طالب علم کے لیے، مدرسے کے لیے دے رہا۔ یہ مدرسہ ہے ہمارا ایمان ہے، مدرسہ ہے دین ہے، مدرسہ ہے قرآن ہے۔ اللہ نے سبب میں اس کو ذریعہ بنا دیا ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا چوکیدار، یہ ہمارے دین کا چوکیدار، یہ ہمارے اسلام کا پہرے دار، یہ ہمارے عقائد کا چوکیدار، یہ ہماری اولادوں نسلوں کا چوکیدار۔ جب تک مدرسہ ہوگا تمہارے ایمان پر کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکے گا انشاءاللہ۔